اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته واكرمه بالنبوة امينا على غيبه ورحمة للعالمين وصلى الله على محمد عليه وعليهم السلام أوصيكم عباد الله بتقوى الله وخوفكم من عقابه الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت کی ولایت سے تمسک رکھنے والوں میں قرار دیا. ہم لوگوں کو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس لائق سمجھا کہ ولایت مولائے کائنات ہمارے اور آپ کے حوالے کی. اس نعمت پر جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. دو عیدیں آج جمع ہوئی ہیں، دونوں عظیم عیدوں کا واسطہ میرے معبود تقوی کی نعمت ہم لوگوں کو عطا فرمائے. ہم ہمیشہ ڈرتے رہیں، حلال کھائیں، حرام سے بچتے رہیں. کہا جاتا ہے یہ شیعہ لوگ گڑھنے میں بڑے ماہر ہیں. ہمارے کہوں عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، عید جمعہ، یہ چوتھی عید کہاں سے لے کر آ گئے؟ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. کہاں سے لے کر آ گئے؟ عید کے دن ہم خوشی مناتے ہیں نا. خوشی انسان کب مناتا ہے؟ آپ گھر ایک اپنا بنا رہے ہیں، جب گھر مکمل ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، تب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، تب آپ خوشی منائیں گے. تو جس کا گھر مکمل ہو گیا ہے وہ خوشی مناتا ہے، اور جس کا گھر ہی نہیں مکمل ہوا گھر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حصنی، حدیث میں ہے. یہ لا الہ الا اللہ نہیں، اللہ کا حصن ہے، اللہ کا قلعہ ہے، گھر ہے. یا مکمل ہو گیا تو ہم خوشی منا رہے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. دین ایک گھر ہے، تو جس کا دین مکمل ہے وہ خوشی منائے گا، جس کا نامکمل ہے وہ گریہ کرے گا، روئے گا. دیکھیے 18 ذی الحجہ 18 جملے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ فضیلت غدیر کا ایک تھوڑا سا حصہ ہمیں مل جائے. اور یہ 18 جملے ایسے ہیں کہ ہر جملہ اپنے دامن میں ایک تاریخ لیے ہوئے ہے. بہت ہی جلدی پہلا جملہ، غدیر آسمانی فیصلہ تھا، ثقیفہ زمینی منصوبہ بندی تھی. غدیر کا فیصلہ آسمان میں ہوا تھا، بلغ ما انزل الیک جو نازل ہوا، اور ثقیفہ میں جو فیصلہ ہوا وہ زمینی فیصلہ تھا. غدیر نص نبوی کا اعلان تھا، ثقیفہ انسانی مشاورت کا نتیجہ تھا. غدیر میں رسول کلام فرما رہے تھے، ثقیفہ میں قبائل گفتگو کر رہے تھے. غدیر میدان وحی کا پیغام تھا، ثقیفہ سیاست وقت کا منظر تھا. یہ دو ہی نظریے ہیں، دو فکریں ہیں اسلام میں، تیسری کوئی فکر نہیں ہے. ایک فکر کا نام غدیر ہے، دوسری فکر کا نام ثقیفہ ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. دو ہی فکریں ہیں. غدیر میدان وحی کا پیغام تھا، ثقیفہ سیاست وقت کا منظر تھا. غدیر میں من کن تو مولا کی گونج تھی، ثقیفہ میں منا امیر و منکم امیر کا نعرہ تھا.
جب انصار جمع ہوئے تھے تو یہ کہا تھا منا امیر، ایک امیر مہاجر کا بن جائے اور ایک امیر انصار کا بن جائے، وہاں کا نعرہ یہ تھا۔ اور غدیر کا کیا تھا کہ یہ من کنت مولا، اللہ کے حکم سے تھا۔ غدیر وحدت امت کا معیار تھا، سقیفہ قیادت کے تعین کا اختلافی مرحلہ بن گیا۔ غدیر ولایت کا منشور تھا، سقیفہ خلافت کا معاہدہ تھا۔ غدیر رضائے الہی کا اظہار تھا، سقیفہ مصلحت وقت کا اظہار تھا۔ غدیر میں رضائے الہی تھی اور یہاں مصلحت کار فرما تھی۔ غدیر مکمل دین کا اعلان تھا، سقیفہ سیاسی نظام کی تشکیل کی ایک سعی تھی۔ غدیر میں بیعت ولایت تھی، سقیفہ میں بیعت حکومت تھی۔ غدیر کا مرکز ہدایت تھا، سقیفہ کا مرکز سیاست تھا۔ غدیر نے امام کو متعین کیا، سقیفہ نے حاکم کو منتخب کیا۔ غدیر تسلسل رسالت کا اعلان تھا، سقیفہ آغاز خلافت کا دعویٰ تھا۔ غدیر کا سرچشمہ وحی خداوندی تھا، سقیفہ کا سرچشمہ اجتہاد صحابہ قرار پایا۔ غدیر عہد الہی تھا، سقیفہ عہد بشری تھا۔ غدیر کا محور فضیلت تھی، سقیفہ کا محور مصلحت تھی۔ فضیلت اور مصلحت میں بہت فرق ہے۔ غدیر نے امت کو امام دیا، سقیفہ نے امت کو خلیفہ دیا۔ کیسے کیسے خلیفہ دیے؟ یزید جیسے خلیفہ دیے، اور آج بھی کیسے کیسے خلیفہ دے رہے۔ آخری جملہ، غدیر کا سوال خدا کسے چاہتا ہے تھا، یہ سوال تھا۔ خدا کسے چاہتا ہے، یہ غدیر کا سوال تھا۔ سقیفہ کا عنوان لوگ کسے چاہتے ہیں، یہ تھا۔ یعنی غدیر میں خدا کی رضا اور یہاں لوگوں کی رضا۔ اب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ، غدیر کا ثمرہ کیا ہے اور سقیفہ کا ثمرہ کیا ہے؟ غدیر نے کیا دیا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ ائمہ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو معصومین علیہ حجت خدا، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ غدیر نے ہمیں آج کے زمانے میں ہمیں کیا دیا یا کیا دے رہی ہے، اور سقیفہ آج کے زمانے میں کیا دے رہا ہے۔ آج کے زمانے میں غدیر نے ہمیں خامنئی جیسا رہبر عطا کیا، حزب اللہ جیسے مجاہدین عطا کیے، جو ظالم کے سامنے سینہ تانے ہوئے، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ اور سقیفہ کے نظام نے کیا دیا؟ عرب کے بادشاہ دیے، جو کبھی اسرائیل کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی امریکہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی غدیر نے ہمیں طاقت دی کہ ظلم کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے، اور سقیفہ نے انہیں ظلم کرنے کی جرأت دی۔ بالکل واضح اور روشن بات ہے میرے عزیزو۔ اب دنیا کو بیدار ہونا چاہیے۔ میں نے کہا دو مکتب خیال ہیں، دو نظریہ ہیں اسلام میں، تیسرا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ایک نظریہ غدیر کا، دوسرا نظریہ ہے سقیفہ کا۔ ہمارے برادران اہل سنت سے گزارش ہے، میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ بیدار ہوں، اور ماشاءاللہ سے امتیں بیدار ہو رہی ہیں، خصوصاً رہبر کی شہادت کے بعد ایک دم ہی سے لوگ مسلک اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ان کو راستہ مل نہیں رہا ہے۔ تو یہ پلیٹ فارم، ممبر ہو یا محراب ہو، یہ راستہ ہے غدیر تک پہنچنے کا۔ اس راستے کو کلیئر ہونا چاہیے، بالکل واضح۔ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، حکمت کے ذریعے سے، واضح و نصیحت کے ذریعے سے۔ ابھی تک تو بہت سی باتیں اشاروں میں کہی جاتی ہیں، اب واضح زمانہ آ گیا کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے موقف کو دلیلوں کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کریں، برادران اہل سنت کے سامنے پیش کریں۔ ایک اہم اعتراض ہے سنیوں کا، اس کے میں نے 7 جواب دیے ہیں، جہاں تک وقت اجازت دے گا میں عرض کروں گا۔ سوال یہ ہے، اگر غدیر میں خلافت پر واضح نص ہوتی، یعنی رسول اللہ اگر کسی کو خلیفہ بنا کے گئے ہوتے تو صحابہ سقیفہ میں جمع کیوں ہوتے، کیوں کسی کی بیعت کرتے؟ بھیا صحابہ اکرام رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ آج کا ایک سادہ مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہوں گے۔ تو اگر رسول نے غدیر میں علی کو مولا بنا دیا، اور مولا بمانے حاکم تھے، سرپرست تھے، خلیفہ تھے، جانشین تھے،
تو پوری امت کو مان لینا چاہیے. صحابہ کرام مان لیتے. اس کا مقصد ہے کہ مولا کے معنی وہ نہیں ہے جو شیعہ لیتے ہیں حاکم کے، بس دوست و محبوب کے معنی. اگر معین ہوتی نص غدیر میں تو سقیفہ کا اجتماع نہ ہوتا. یہ ایک اہم سوال ہے جو مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے. اس کے 7 جواب دیے. پہلا جواب، کیا ہر نص پر ہمیشہ عمل ہوتا ہے؟ نص یعنی پیغمبر کا صریح حکم، قرآن کا صریح حکم، اسے نص کہتے ہیں. کیا پیغمبر کے صریح یعنی واضح اور کلیئر حکم پر ہمیشہ عمل ہوا ہے؟ میں صرف 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے جنگ احد کی ہے. 40 یا 50 تیر انداز جو سب کے سب صحابہ تھے، ان کو پیغمبر نے معین کر دیا کہ اس جگہ تم کھڑے رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو مگر تمہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے. اور جب مسلمان جنگ جیتنے لگے تو یہ آپس میں کہنے لگے ارے بھیا اگر ہم یہاں سے نہیں گئے تو مال غنیمت ہاتھ سے نکل جائے گا. کسی نے کہا کہ رسول اللہ نے منع کیا، کہا اب تو ہم جنگ جیت گئے ہیں اب کیا. اکثریت چلی آئی. خالد بن ولید اس وقت کافر تھا، گھوم کے آیا، اس نے حملہ کیا اور وہ ظاہر سی بات ہے کم لوگ تھے، قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو جنگ کا نقشہ بدل گیا، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. کلیئر حکم تھا، واضح رسول خبردار اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، لیکن ہلے، چھوڑ دیا. سورہ آل عمران میں بڑی ڈیٹیل سے اسے بیان کیا گیا ہے. لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. تم نے معصیت کی، تم نے گناہ کیا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا طلب ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آخرت طلب ہیں. 40-50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، ان دنیا طلب نکلے مال غنیمت کے چکر میں. تو ابھی احد ہے، پیغمبر موجود ہیں. جب پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کے حکم کی مخالفت دنیا کی محبت میں ہو سکتی ہے، تو جانے کے بعد اگر صحابہ کرام مخالفت کریں تو حیرت و تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک یہ. دوسرا صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ جب صلح کر لی پیغمبر نے، صراحتاً حکم دیا پیغمبر نے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. اور یہاں تک کہا گیا کہ آج مجھے جتنا شک ہوا نبوت میں اتنا شک کبھی نہیں ہوا تھا. تیسری مثال لشکر اسامہ کی. پیغمبر نے ایک لشکر آمادہ کیا تھا، اس کا قائد اس کا جنرل اسامہ کو بنایا تھا اور کہا تھا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے جیش سے پیچھے رہ جائے اللہ اس پر لعنت کرے. بڑے بڑے صحابہ اکرام کو اس لشکر کے ساتھ بھیج دیا تھا. پیغمبر بیمار تھے تاکہ یہ چلے جائیں ساتھ میں، مدینہ خالی رہے گا، میرے جانے کے بعد علی میری جگہ کو پر آ جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تخلف کیا، نہیں گئے، باہر بیٹھے رہے. اندر مدینے میں آدمی رہا، گھڑی گھڑی کی اطلاع دیتا رہا. اور جیسی خبر پہنچی کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، سیدھے آئے. شرافت انسانی کیا کہتی ہے، اخلاق انسانی کیا کہتا ہے کہ پہلے گھر میں آتے تعزیت دینے کے لیے، مگر نہیں چلے گئے سقیفہ. تو ایک تیسری. چوتھا کرتاس کا واقعہ، کاغذ کا. صحیح بخاری نے لکھا ہے پیغمبر نے صاف صاف کہا مجھے دعوت قلم و دعوات دے دوں، میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، مگر نہیں دیا گیا. تو یہ تو ہم نے 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. تاریخ اسلام تو ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. تو یہ کوئی کہے کہ غدیر میں نص ہوتی تو اصحاب کا اجماع جو ہے سقیفہ میں نہیں ہوتا. نہیں، نص تھی مگر اس کے باوجود اجماع ہوا. دوسرا جواب کہ اگر نص ہوتی تو اجماع نہ ہوتا. یہ غدیر کی نص تھی، واضح تھی، اسی وجہ سے اتنی جلدی اجماع ہوا. فرض کرتے ہیں اگر غدیر نہ ہوتی، پیغمبر علی کو اپنا جانشین خلیفہ نہ بناتے تو اتنی جلدی کرنے کی صحابہ کو ضرورت نہ ہوتی. چلو پہلے پیغمبر کو دفن کر لیں، پہلے ان کی تشییع جنازہ ہو جائے، اس کے بعد مسئلہ جو سب لوگ بیٹھ کے حل کریں گے. چونکہ غدیر کی نص تھی، اب غدیر کی نص تھی، اس وجہ سے اتنی جلدی کی گئی ہے. اب میں اور تمام باتوں کو چھوڑتا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد پر کرتا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ عظمت صحابہ ذہنوں پر اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چند منٹ ہے اس میں بات کو پورا کرنا ہے. جواب پورے میں نہیں عرض کر سکا.
آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے۔ برادران اہل سنت جو آج بیدار ہو چکے ہیں، علماء کی بات ان کی نہیں کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری دیکھیے کیا اعتراف کیا ہے خلیفہ دوم نے۔ صحیح بخاری ہے، یہ جلد نمبر 10 جمہوریہ مصر کی چھپی ہوئی ہے، 1410 میں چھپی ہوئی ہے، پیج نمبر 290 کی ہے یہ۔ اچھا، اس میں ایک طویل واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ خلیفہ دوم حج پہ آتے ہیں، ایک شخص آ کر کہتا ہے امیر فلاں شخص کہہ رہا تھا کہ اگر عمر مر جائیں گے تو میں فلاں کی بیعت کر لوں گا، تو یہ غصے میں آ گئے کہ میں ابھی جاتا ہوں خطبہ دیتا ہوں، بتاتا ہوں لوگوں کو۔ تو اس نے کہا، سمجھایا کہ یہاں خطبہ نہ دیجیے، حج کا مجمع ہے، گڑبڑ ہو جائے گی، آپ مدینے میں خطبہ دیجیے گا۔ غرض وہ مدینے آئے اور مدینے میں ایک خطبہ دیا جمعے کے دن، اور خطبے میں بہت سی باتیں ہیں، سب باتیں بہرحال نہیں عرض کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں جب میں مر جاؤں گا تو فلاں کی بیعت کرو، خبردار ایسا نہ کرنا، ہرگز ایسا۔ کیوں؟ انما کانت بیعت ابی بکر فلتا، ابو بکر کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی، فلتا تھی، وتمت مکمل بھی ہو گئی، وہاں کے اوپر یعنی کامیاب بھی ہو گئی۔ الا وانھا قد کانت کذالک، ایسے ہی تھی یعنی اچانک ہوئی تھی، لیکن اللہ وقع شرھا، لیکن اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ یہ کس کا اعتراف ہے؟ خلیفہ دوم کا، معمولی کتاب نہیں ہے، صحیح بخاری کا جملہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ثقیفہ میں جو خلیفہ اول کی بیعت ہوئی تھی، اور پھر آگے چل کہتے ہیں خالف، اور پوری تفصیل اور ڈیٹیل سے انہوں نے ماجرا بیان کیا ہے۔ صرف اس حدیث کو جو خلیفہ دوم کی حدیث نہیں کہوں گا، خطبہ کہوں گا ان کا جو آیا ہے، اگر اس پر لوگ غور کر لیں تو غدیر تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ صرف اس کے اوپر غور کریں، بہت آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ اچانک ہوئی تھی، یہ شر تھا، اور اس کے بعد خود تسلیم کرتے خالفنا علی، علی نے خلافت کی، زبیر نے خلافت کی، یہ وغیر ہم ان کے علاوہ۔ بھائی ثقیفہ میں نہ امام علی تھے، نہ زبیر تھے، نہ سلمان تھے، نہ مقداد تھے، نہ ابو ذر تھے، نہ بنو ہاشم کا کوئی فرد تھا، نہ اہل بیت کا کوئی فرد تھا، اس کے باوجود اجماع ہو گیا۔ بالکل مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم 4 آدمی یہاں بیٹھ کے کوئی مسئلہ طے کر دیں اور کہیں پورے لکھنؤ والوں نے جی اجماع کر لیا، اور لکھنؤ میں کسی بڑے مولانا کو دعوت نہیں دی، تو ایسے اجماع کو آپ کیا کہیں گے؟ جس اجماع میں اہل بیت کا کوئی فرد نہ ہو، بنی ہاشم کا کوئی فرد نہ ہو، مہاجرین کے بڑے بڑے صحابہ نہ ہو، امام علی نہ ہو، اس اجماع کی حیثیت کیا ہے؟ اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعد میں سب راضی ہو گئے تھے، بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ خلیفہ اول کی بیعت فلتت، یہ اچانک ہو گئی، ایک شر تھا، اللہ نے، بہت توجہ، اللہ نے اس شر سے بچا لیا ہمیں۔ تو ایک بات تو تسلیم کر لی خلیفہ دوم صاحب نے کہ ثقیفہ میں جو بیعت ہوئی تھی وہ شر تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور خود اعتراف ہے خلیفہ دوم کا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَعَ شَرَّهَا، مگر اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا لیا۔ شر تھا وہاں کے اوپر، یہ تسلیم کر لیا شر تھا۔ ہاں اس کے بعد ان کا دعویٰ بھی ہے شر تھا مگر اللہ نے بچا لیا۔ ہم آدھی بات مانتے ہیں، آدھی بات نہیں مانتے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ شر تھا ثقیفہ مگر اللہ نے بچایا نہیں، کیونکہ اگر اللہ مصلحت تھی کیوں نہیں بچایا؟ اگر بچا لیتا تو جنگ جمل کیوں ہوتی، جنگ صفین کیوں ہوتی، جنگ نہروان کیوں ہوتی، اگر بچا لیتا تو کربلا کیوں ہوتی۔ آج بھی اگر ثقیفہ کے شر سے اللہ بچا لیتا تو آج غزہ کی حالت نہ ہوتی، لبنان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اللہ کی مصلحت ہے، میرے معبود کیوں نہیں بچایا؟ شاید قدرت کی آواز آئے کہ ہم نے شیطان کو مہلت دی تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے۔ ہم بھی خاموش ہیں کہ دیکھیں کون عقل استعمال کر کے حق تک پہنچتا ہے اور کون حق تک نہیں پہنچتا ہے۔ یہ امت کا امتحان تھا، ہے، اور اسی کے ذریعے امتحان ہوتا رہے گا۔ دعا ہے پروردگار سے، پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم صحیح راستے کے اوپر گامزن رہیں۔ میری گزارش ہے، علماء اکرام یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہ جو صحیح بخاری کی میں نے خطبہ پڑھا ہے اس کو عوام کے سامنے پہنچائیں۔ اس میں پوری داستان کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو لفظ فلتا استعمال کیا ہے، فلتا یعنی اچانک۔ اب وہ میں واضح نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے،
لیکن میرا موقف یہ ہے، جو میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ثقیفہ کا واقعہ اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ پہلے سے منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ پہلے سے ایک پلاننگ تھی، پہلے سے ایک منصوبہ بندی تھی۔ پروردگار سب کی ہدایت فرمائیں، جو رائے حق مسافر ہیں ان کو منزل تک پہنچائیں۔ ولایت مولائے کائنات ایک عظیم تحفہ ہے، ہدیہ ہے، نعمت ہے۔ پروردگار ہمیں ہمیشہ یہ توفیق دے کہ ہم اس ہدیے، اس تحفے، اس نعمت کی حفاظت کرتے رہیں، اس کی تبلیغ کرتے رہیں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين۔ اللهم صل على علي أمير المؤمنين وسيء رسول رب العالمين، عبدك ووليك وخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم، وصل على صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سید النساء العالمین، صلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین سید الساجدین قرۃ عین الناظرین وزین العابدین، ومحمد بن علی باقر العلم بعد النبی، وجعفر محمد الصادق البار الامین، وموسى بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم، وعلی بن موسى الرضا المرتضی، ومحمد بن علی الجواد التقی، وعلی بن محمد النقی الناصح الامین، والحسن بن علی الزکی العسکری، اللہم صلی علی نورک وسراجک ولیک وسیعک وحجتک وخلف الہادی المہدی، وجعجک علی عبادک وامنائک فی بلادک صلاة کثیرہ دائمہ۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ میں دوبارہ اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پروردگار تجھے ولایت مولا کائنات کا واسطہ کہ ہم سب کو متقی و پرہیزگار بنائے رکھنا، ہمارے دل میں ہمیشہ تیرا خوف باقی رہے، ہم حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں اور اس سے پرہیز کریں۔ دوسرے خود میں حالات و مناسبات کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے۔ 22 ذی الحجہ آ رہی، آج 18 ہے، 22 ذی الحجہ شہادت جناب میثم تمار ہے۔ یہ تاریخی تسلسل بھی بہت پیغام دیتا ہے کہ 18 کو عید غدیر ہے، 22 کو شہادت جناب میثم تمار ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ولایت کے لیے، یعنی ولایت کی تبلیغ کے لیے زبان میثمی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ 24 کو عید مباہلہ ہے، جہاں پر سچوں کو فتح ملی تھی، اور نزول سورہ حالتہ بھی 24 ذی الحجہ کو ہوا ہے۔ اس کے مخصوص اعمال ہیں دعاؤں کی کتابوں میں، انشاءاللہ وہ اعمال کیجیے گا اور اس کا ثواب ملے گا اور اس کا فائدہ ملے گا۔ آج سوال یہ کہ غدیر کیا ہے؟ کیا غدیر صرف ایک تاریخی واقعہ ہے؟ آج 2 عظیم عیدیں جمع ہوئی ہیں، تو دونوں خطبے کا موضوع غدیر ہی ہے، اور اسی میں حالات حاضرہ بھی آ جائیں گے
کیا غدیر صرف ایک تاریخی واقعہ ہے؟ کیا غدیر صرف مبارک بادوں، جلسے جلوس، محفلوں اور جشن کا نام ہے؟ کیا غدیر صرف فضائل امیر المؤمنین بیان کرنے کا نام ہے؟ نہیں، غدیر ایک مکمل نظام ہے، غدیر ایک فکر ہے، غدیر ایک مکتب ہے، غدیر ایک ایسا نظام حیات ہے جو انسان کو خدا کی بندگی، عدل، انصاف، آزادی، عزت اور کرامت انسانی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک مکمل نظام ہے غدیر۔ لیکن ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ غدیر کو صحیح طور پر، جملہ سنیں، ایک مکمل حقیقت یہ کہ غدیر کو صحیح طور پر وہی سمجھ سکتا ہے جس نے عاشورہ کو صحیح طور سے سمجھا ہے۔ غدیر کا تعلق عاشورہ سے بہت سخت، بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر عاشورہ کو صرف آنسوؤں تک محدود کر دیا جائے تو غدیر بھی صرف نعروں اور واہ تک محدود ہو جائے گا، اور اگر عاشورہ کو ایک انقلاب، ایک ذمہ داری اور ظلم کے خلاف قیام کے طور پر سمجھا جائے تو غدیر بھی ایک زندہ نظام عدل و انصاف بن جاتا ہے۔ عاشورہ اور غدیر در حقیقت ایک ہی راستے کے دو مرحلے ہیں، ایک ہی راستہ ہے مگر اس کے دو مرحلے ہیں۔ غدیر نے قیادت کا اعلان کیا تھا اور عاشورہ نے اس قیادت کی حفاظت کے لیے قربانی دی تھی۔ عاشورہ کی قربانی کیوں تھی؟ غدیر کے لیے تھی، ولایت کے لیے تھی۔ غدیر نے راستہ بتایا تھا اور عاشورہ نے اس راستے کو خون دے کر زندہ رکھا ہے۔ غدیر نے فرمایا تھا حق علی کے ساتھ ہے، اور عاشورہ نے ثابت کیا کہ حسین حق کے لیے ہر قربانی دے سکتے ہیں، اور ہر قربانی دی حق کے لیے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے غدیر نظریہ ہے اور عاشورہ اس نظریے کا دفاع ہے۔ غدیر عدل کا منشور ہے اور عاشورہ عدل کی خاطر قربانی کا نام ہے۔ جب تک قربانی نہ دی جائے عدل کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ غدیر ولایت کا اعلان ہے اور عاشورہ ولایت کی حفاظت کا ایک عنوان ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ عدل ہے۔ دنیا میں دولت کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، ٹیکنالوجی کی کمی نہیں، لیکن کمی ہے انصاف کی، کمی ہے عدل کی۔ چند لوگ دنیا کے وسائل پر قابض ہیں اور اربوں انسان محرومی کا شکار ہیں۔ پوری دنیا کی حالت، ہمارا ملک بھی یہی ہے، پیسہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں اور پوری دنیا ان کے غلام بنی ہوئی ہے، اور ذلیل نظروں سے دیکھ رہے ہیں صاحبان اقتدار عوام کو۔ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کاکروچ کی طرح ہیں۔ یہ اسرائیلی ذہنیت ہے، یہ یہودی ذہنیت ہے۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب میں ہے، ان کی جو دھارمک کتاب ہے تورات ہے، اس میں کہ تم نور سے پیدا کیے گئے ہو۔ ایک دن نیتنیاہو نے بھی کہا تھا ہمیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، باقی سب اندھیرے سے پیدا کیے گئے، یہ سب جانوروں کی طرح ہیں۔ اگر تمہارے کام آ رہے ہیں تو انہیں کھانا پانی دو، ورنہ ان کو کاٹ کے پھینک دو۔ کیڑے مکوڑے ہیں یہ یہودی فکر ہے جو لوگوں کو کیڑا مکوڑا کہا جا رہا ہے۔ بہرحال چند لوگ دنیا کے وسائل پر قابض ہیں اور اربوں انسان محرومی کا شکار ہیں۔ چند طاقتیں پوری دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں اور کمزور اقوام کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر دنیا کو غدیر کی ضرورت ہے۔ ہر انسان آج چاہتا ہے کہ اسے عدل ملے، اسے عزت ملے، اسے انصاف ملے۔ راستہ عدل و انصاف تک جاتا ہے غدیر ہو کر۔ اگر غدیر کا راستہ اپنایا نہیں گیا نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر دنیا کو غدیر کی ضرورت ہے، کیونکہ غدیر ہمیں امیر المومنین کا نظام دیتا ہے۔ جو 4-5 سال کا دور حکومت ہے، اس نے دنیا کو ایک سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے۔ یہ خط منسوب ہے کوفی عنان صاحب کی طرف، اکثر اس کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے 2006 میں جب یونو کے جنرل سیکریٹری تھے، کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عادل حاکم اگر گزرا ہے تو مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ غدیر ایک ایسا نظام ہے، یہ وہ نظام ہے جس میں حاکم خود سب سے زیادہ جواب دہ ہوتا ہے۔ ثقیفہ کے نظام میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں حاکم جرت نہیں کوئی حاکم سے سوال کر لے، لیکن نہیں، غدیر کے نظام میں ہے کہ حاکم خود جواب دہ ہوتا ہے۔
جو مظلوم اپنی مظلومیت کی شکایت لے کے مولا کائنات کے پاس جاتے تھے تو مولا کائنات کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ وہ نظام جس میں بیت المال عوام کی امانت ہوتا تھا، بڑا بھائی بھی اگر اضافی رقم مانگتا تھا تو محروم کر دیا جاتا تھا، وہ نظام جس میں انسان کی قدر اس کے کردار سے ہوتی تھی نہ کہ اس کے مال و دولت سے، وہ نظام جس میں مظلوم کا ساتھ دینا عبادت سمجھا جاتا تھا۔ غدیر وہ نظام ہے۔ آج غزہ، لبنان، ایران، یمن، دنیا کے جہاں کہیں بہت سے ممالک ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یعنی جو ظلم ہو رہا ہے وہ صرف ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا امتحان ہو رہا ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ معصوم بچوں کا قتل، عورتوں کی شہادت، گھروں کی تباہی، بھوک اور جو محاصرہ کیا، جو سنکشن لگائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے ملک میں کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، سب کیا ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا، غدیر کو صرف اور صرف خیال بنا لیا۔ غدیر حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو آج بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستے کو پر لا سکتی ہے۔ یہ سب انسانی ضمیر کو یہ جو کچھ ہوا ہے، جو ظلم ہو رہا، یہ ظلم کیسے ہیں؟ یہ ظلم ایسے جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ جاگو، بیدار ہو، اور دھیرے دھیرے انسان جاگ بھی رہا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک سے نفرت کی جاتی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اب ایسی منفور ملک سے کوئی محبت کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانیت کے درجے سے گر چکا ہے۔ اسی طرح ایران، لبنان، یمن اور دنیا کے دیگر مظلوم علاقوں میں ظلم استاد کی مختلف شکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہو رہا ہے۔ سوال یہ غدیر کے ماننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا صرف جشن منا رہے ہیں، صرف محفلیں کر لیں، بریانی کھا لیں، واہ واہ کر لیں، یا نہیں؟ اس کے علاوہ بھی ہماری کچھ ذمہ داری ہیں۔ اچھا، ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ جشن منائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کے عدل کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ غدیر یعنی عدل، سب سے پہلی ذمہ داری اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اگر ہم اپنے گھر میں ظلم کرتے ہیں تو ہم نے غدیر کو نہیں سمجھا، بیوی کو پر ظلم کر رہے ہیں، ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں، بھائی بہن پر ظلم کر رہے ہیں، اس کا مطلب نعرے حیدری تو لگا رہے ہیں مگر حیدری نعرے میں جو پیغام ہے اسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں۔ اگر ہم اپنے کاروبار میں خیانت کر رہے ہیں تو ہم نے غدیر کو نہیں سمجھا، خیانت کر رہے ہیں تو غدیر۔ اگر ہم مظلوموں کی حمایت نہیں کرتے تو ہم نے غدیر کو نہیں سمجھا۔ اب آپ دیکھیں ایک چلن ہو گیا ہے، اوقاف کی زمین بیچ دی، امام حسین کا مال حلف کر لیا، ڈکار نہیں لے لے، ایک نظر کرا دی غدیر کے دن، معاملہ حساب کتاب صاف۔ یہ اپنے نفس کو انسان دھوکہ دے رہا ہے، یہ انسان تو اپنا خود نقصان کر رہا ہے۔ کب تک زندہ رہے گا؟ 80 سال، 90 سال، 100 سال؟ اور جب مر کے جائے گا تو کیا منہ دکھائے گا امام حسین علیہ السلام کو؟ اور یاد رکھیں، اہل بیت میں سب سے مظلوم خواتین میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، اور مردوں میں امام حسین علیہ السلام۔ جس نے بھی مظلومہ یا مظلوم کا مال کھایا، ارے جب بڑے بڑوں کو ہضم نہیں ہوا تو ان کو کیا ہضم ہوگا؟ دنیا بھی تباہ و برباد ہوگی انشاءاللہ، اور آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی۔ اے میرے اللہ، جو امام حسین علیہ السلام کا مال کھا رہے ہیں، اوقاف کی زمینیں بیچ رہے ہیں ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، اے میرے اللہ انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا فرما۔ جو ان کی مدد کر رہے ہیں، جو ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں بھی اس دنیا میں ذلیل و رسوا فرما، اور ہم سب کو اتنی قوت اور طاقت اور ہمت اور جرأت اور شجاعت عطا فرمائے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زمینوں کی، ان کی جائیداد کی حفاظت کر سکیں۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات و محمد و آل محمد۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں بہت سی چیزیں لے کے آیا ہوں۔ غدیر کو سمجھے، غدیر سے ایسا نہیں ہے کہ نعرے لگا دیا، نعرے حیدری ہماری ذمہ داری۔ نعرے حیدری بہت عظیم نعرہ ہے، مگر یہ نعرہ ذمہ داریاں لے کر آتا ہے۔ تم نے جو علی کا نام لیا تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں مظلوموں کی نگاہیں تمہاری طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ یہ علی والا ہے تو ہمارا مددگار ہے، یہ علی کا نام لے رہا ہے تو ہماری ہیلپ کرے گا۔ پھر اگر دنیا ہمیں ظالموں کے ساتھ دیکھے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نام تو ہم علی کا لے رہے ہیں مگر کام معاویہ والا کر رہے ہیں۔ میرے اللہ ہمیں علی کا جو نام لے رہے ہیں انہیں اتنی توفیق دے کہ اگر علی کا نام لے رہے ہیں تو وہ کام بھی کریں جو کام مولا کائنات کا ہے، نہ کہ وہ کام کریں جو ان کے دشمنوں کا کام ہے۔ تحفظ، کمزوروں کا تحفظ، کمزوروں کی حفاظت، یہ سب کریں۔
آخر میں آج غدیر کا دن ہے، شیخ مفید کی کتاب ہے المقنیہ، اس میں ایک دعا ہے، غدیر کے دن کی ایک دعا ہے، اسی دعا پر میں پوری دعا نہیں، دعا کے 2-3 جملے کیونکہ 2-3 منٹ پڑھتے ہیں، اسی پر اس خطبے کا اختتام کر رہا ہوں۔ دعا میں اللہم فرج عن اہل بیت نبیک، اے پروردگار اپنے نبی کے اہل بیت کی فرج میں تاجیل فرما، یعنی جلد از جلد امام کا ظہور ہو جائے۔ واکشف عنہم وبہم عن المؤمنین الکربات، اے میرے اللہ اہل بیت کے صدقے میں مومنین پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم املأ الارض بہم عدلا کما ملئ ظلم و جورا، اے میرا اللہ اہل بیت کے صدقے میں زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے جیسے یہ بھی ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ وانجز لہم ما وعدتم، میرا اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما۔ انک لا تخلف المیعاد، تو وعدے کو پورا کرتا ہے، اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ساری دنیا کے مظلوموں کے لیے دعا کریں، لبنان، ایران اور یمن، ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، پروردگار ان مظلومین کی مدد و نصرت فرما۔ آج بھی اسرائیل نے جنوب لبنان پر حملہ کیا، 2,20,00,000 سے زیادہ علی کے چاہنے والے لبنان میں سڑک پر خیمہ لگائے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، 1-2 نہیں، 20,00,000 سے زیادہ۔ گھر چھین لیا، اولاد چھین لی، مگر پھر بھی ان کی زبان پر علی علی ہے۔ یہ ولایت ہم سے، تم جان لے سکتے ہو، بلڈوزر چلا سکتے ہو گھروں پر، مگر ولایت کو ہم سے نہیں لے سکتے۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس مسجد کے بنانے والے، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، پڑھانے والے جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، پروردگار علماء حقہ کی حفاظت فرما، پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ کہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق میں اپنے امام کو پہچان سکیں اور ان کی اطاعت کر سکیں۔ آخر میں پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب و ائمہ المعصومین علیہ السلام۔ آپ حضرات کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔